ہمارے سورسز سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بجٹ میں 100 سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 50% بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے اور پیٹرول 100 روپے کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ایسے بجٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور الیکشن بنایا جائے. آپ کے دیکھیں معیشت اب اس نہج پر آ چکی ہے کہ اب یہ تو صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے یہ تو آپٹکس ہوئیں گی. صرف آپ کو پتہ ہے 2018 میں بھی مفتاح اسماعیل ایسا غیر ذمہ دار بجٹ دے کے چلا گیا تھا. ملک ڈوب رہا تھا اور یہ جناب صاحب انکم ٹیکس کے ریٹس کم کر گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کر گئے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آ کے ریورس کرنی پڑی. جو بھی قائم مقام حکومت آئے گی وہ پھنس جائے گی جو ان کے بعد آئے گی, جس طرح کا یہ بجٹ پیش کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ ہماری IMF سے اور عالمی اداروں سے دوری کی اسحاق ڈار کی مسلسل غلط بیانی ہے. اس وقت PDM حکومت کی تو ویسے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. مطلب جس حکومت میں آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان, رانا ثناء اللہ جیسے لوگ, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہونی ہے. لیکن عالمی معاشی اداروں میں جو آج پاکستان کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسحاق ڈار کے مسلسل جھوٹ اور مسلسل غلط بیانی ہے. آج وہ ہماری کسی بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے, اتنا جھوٹ بولا گیا ہے. اور آج معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اب آپ کو بڑی مشکل سے آپ کرنے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہم فی الحال تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. جو اب جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم اسی وقت ود ان فیو منٹس ہم انشاءاللہ میڈیا پر ہوں گے اور آپ کے سامنے اپنا اگلی حکمت عملی رکھیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی فیصلہ دیتا ہے تو آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے 22 کروڑ محب وطن پاکستانی موجود ہیں اور تیار ہیں, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چند لوگوں کے مفادات کی خاطر اس ملک کو گروی نہیں رکھا جا سکتا. ابھی خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان کے جو امریکہ کے مختلف لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, اس میں انہوں نے معیشت کی جو ریوائول ہے اس کا کوئی پلان ڈسکس کیا ہے یا انہوں نے تجاویز مانگی ہے. آپ بھی رہے ہیں اس وزارت سے ریلیٹڈ, تو آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگلے جو 2 یا 3 ماہ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں آ جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پیٹرول کتنا کم کر سکتے ہیں اور ڈالر کتنا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 چیزیں ہیں آپ کے ملک میں. ایک تو امیڈیٹلی کیش فلو کا کرائسس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی 70% جو ڈیٹ ہے وہ ملٹی لیٹرلز کو آپ نے دینی ہے, اور ان ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے, انہیں ان کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. باقی 30% سے 35% ڈیٹ آپ کی دوسرے ممالک کے ساتھ ہے, وہ آپ کو رول اوور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. کہ جیسے چین کے ایمبیسیڈر نے کہا کہ خدارہ یہاں پہ کوئی ملک میں کوئی سینٹی لے کے آئیں, ملک کے اندر کوئی سیاسی تسلسل لے کے آئیں, اور یہ ذاتی بوجھ جو عمران خان کا پالا ہوا ہے اس سے باہر نکلیں. تو پہلا تو ہمارا لیگ یہ ہوگا کہ اس ملک کی کیش فلو کو سٹیبلائز کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے آتے ساتھ ہی چند ہی ہفتوں میں اور پہلے 2 ماہ کے اندر ہی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ یہ ملک کی معیشت جو ہے یہ واپس پٹری پر آ جائے گی. سخت اقدامات ہوئیں گے IMF کو واپس آن بورڈ لانے کے لیے, لیکن ملک کی معیشت کو پٹری پر لایا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک کی کیش فلو کو, ایکسٹرنل فائنینسز کی جو کرائسس ہے اس کو سٹیبلائز کرنے کے بعد آپ کو ان پیرلل اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے, جس کے اندر پرائیویٹائزیشن شامل ہے, جس کے اندر انرجی مارکیٹس کی ڈی ریگولیشن شامل ہے, جس کے اندر ٹیکس ٹو GDP آپ کا جو 11% جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے کم ہو کے 8% پہ آنے والا ہے اس سال, اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی بات ہے, تاکہ یہ آپ کا جو مسلسل فسکل ڈیفیسٹ ہے, آپ کو پبلک ایکسپینڈیچر کا مکمل اوور ہال کرنا پڑے گا. آپ کو جو محکمے ڈیوالو ہو چکے ہیں وفاق میں وہ محکمے ختم کرنے پڑیں گے, اور پھر جا کے اس ملک جو ہے یہ واپس پٹری پر آئے گا. تو یہ بہرحال ایک لمبا موضوع ہے. بتائیے گا, آپ نے پہلے بھی جلسے کیے, لانگ مارچ کیے, اور حکومت کی جانب سے آپ پر تشدد وغیرہ کیا گیا, اب آپ پھر سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ آئیں گے تو آپ کا علاج کیا جائے گا, تو پھر کوئی ایسے دنگے فساد ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو آئین اور قانون کے نفاذ کے لیے نکلیں گے, اور اگر کسی نے آئین اور قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہم پر تشدد کیا تو تھوڑا تشدد جو ہے وہ ہم پہلے بھی سہ چکے ہیں. ہمارے لوگوں کو تو کیا کچھ نہیں کیا گیا, اور اس ملک کے لیے جو کر گزرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کر گزریں گے آئین اور جمہوریت کے لیے. لیکن ہم کو غیر آئینی یا غیر قانونی یا غیر جمہوری قدم نہیں اٹھائیں گے. یہ سب کچھ آئین اور جمہوریت اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے. آہستہ ہاں ابھی 90 روز سے زیادہ ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ اگر 14 مئی کو نہیں کرواتا, آپ لوگوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوتا کہ جولائی یا جون میں ہو جائے,
तो तब आयन कानून कहाँ गया, 90 रोज का जो मामला था। और दूसरा ये बताइएगा मुझे, 2018 में जब आप लोग आए कितने कर्जे इस मुल्क पर थे, और 2022 को जब आप गए हैं कितने कर्जे इस मुल्क पर आप छोड़ के गए, और कितना समझते हैं कर्जे लेने से? चलिए एक सवाल पूछे ना। देखें, जो कर्जों की बात है, जितना पिछले साल एक साल के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 1000 अरब जून से लेके अप्रैल तक हमने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3300 अरब रुपया ले लिया, यानी उससे 3.5 गुना ज़्यादा उसी मिकदार के अंदर कर्जा ये ले चुकी है। और हमारे जो आखिरी 2 साल थे कोविड की वबा के बावजूद पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे जा रहा था। अब सवाए पीडीएम के मुल्क में कोई वबा मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पिछले 12 माह में डेट टू जीडीपी रेशियो ऊपर जा रहा है। दूसरी बात आपने की कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्यों की तारीख, भाई जाहिर है अगला बंदा डेटाई पे आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बार बार मौका दिया कि आप आइन और कानून के तहत चलें और इलेक्शंस कराएं, और जो लॉजिस्टिकली पॉसिबल था इलेक्शंस के लिए 2-2 हफ्ते आगे करना, वो उन्होंने किया। जाहिर है कि ये बेहतर तो ये होता कि 90 दिन से एक दिन भी आगे ना जाता, लेकिन ये इसलिए किया गया कि इनको मौका दिया जाए कि इंतजामात करा लें और कोई बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट को ना उठाना पड़े। लेकिन चंद लोगों ने यह फैसला किया हुआ है कि ऑल्दो आइन के अंदर साफ वाज़े लिखा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर सूबे का और वफाक का इलेक्शन अलहदा हो सकता है, लेकिन आज आसिफ जरदारी जैसा शख्स पूरे आइन को के ऊपर भारी है और समझता है कि वो उसकी जो ख्वाहिश और मंशा है जो सारी उम्र उसने गुजारी है अपने ट्रांजैक्शंस के अंदर, कि शायद उसकी विजडम जो थी वो पूरे अमुल के आइन से ज़्यादा है, और उसके कहने के मुताबिक इलेक्शन जो है ये एक ही डेट पर हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही गंभीर है। सियासी और आइनी तौर पे तो जो इन्होंने मुल्क को के साथ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। जो माशी तौर पे इस मुल्क के साथ किया गया है उसकी पहले नवीद नहीं मिलती। ये सारे इकोनॉमिक हिटमैन बन के पाकिस्तान में आए थे और इन्होंने साबित किया कि ये इकोनॉमिक हिटमैन है, और आज पाकिस्तान को ये इतना दूर कर चुके हैं आलमी इदारों से, और पाकिस्तान की मईशत को इस नहज पे ले आए हैं कि अब बड़ी मुश्किल से